شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عرب کی جملہ جنگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ایک وقت میں عرب کے کسی جوان نے 200 سے زیادہ جوان قتل نہیں کیے۔ اس ریکارڈ کو جناب امیر حمزہ علیہ السلام نے توڑا تھا، یعنی انہوں نے 347 ملعونوں کو ایک ہی جنگ میں واصل جہنم کیا تھا۔ پھر ان کا ریکارڈ جنگ صفین میں سرکار امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام نے توڑا کہ انہوں نے 36 ہجری 13 صفر کی رات جنگ میں 523 شامی ملعونوں کی گردن اڑائی تھی۔ پھر اپنے پاک بابا کا یہ ریکارڈ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام نے روز عاشور توڑا کہ انہوں نے 1200 سے زیادہ ملعونوں کو فی النار کیا۔ بعض روزہ نگاروں نے یہ تعداد ہزاروں میں لکھی ہے اور بعض نے 5 لاکھ بھی لکھی ہے، مگر جو تعداد دشمن نے خود تسلیم کی ہے وہ 1500 سے کم ہے۔ مگر شہنشاہ کربلا نے اپنے حملہ میں ایک ہی مقام پر کھڑے ہو کر جو جنگ کی، اس میں پہلے کوفی اور شامی ایک ایک ہو کر آتے رہے، پھر 2 ہو کر آتے رہے، پھر 3 اور پھر 4 اور آخر میں 10 ہو کر جنگ کرنے آتے رہے اور فی النار ہوتے رہے۔ اس جنگ میں 1950 ملعونوں کو شہنشاہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام نے فی النار کیا اور زخمیوں کی تعداد علاوہ تھی۔ مگر اس جنگ کی انفرادیت یہ تھی کہ امام علیہ السلام کے پاک رہوار نے اپنے مقام سے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا اور 1950 ملعونوں کی گردنیں اڑ گئیں، گویا امام مظلوم لاشوں کی ایک حصار کے اندر کھڑے ہو کر جنگ فرماتے رہے۔ دوستو، یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ فقط پہلے حملہ کا ریکارڈ ہے، نہ کہ سارے دن کا۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے تو اس وقت فوج کا ایک دستہ ابن سعد ملعون کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اے ملعون، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا ان کے ساتھ جنگ فردن میں ایک ایک آدمی لڑا کر تو کوفہ کے سارے بچے یتیم اور ساری عورتیں بیوہ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں کیا کروں؟ میں نے تو خود عہد و پیمان کیا ہے کہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ایک ایک جوان بھیجوں گا، اب میں عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ اس وقت وہ فوج کا دستہ شمر ملعون کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اگر عمر ابن سعد ملعون نے اپنے عہد کو نہ توڑا تو ہم تمہارے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ یہ بات سن کر شمر ملعون عمر ابن سعد ملعون کے پاس گیا۔ اس وقت وہ ملعون خفت سے اپنی داڑھی نوچ رہا تھا۔ شمر ملعون نے اسے کہا کہ اے ملعون ازل، ایک ایک کر کے ساری فوج کو نہ مرا اور تو اجتماعی حملے کا حکم دے یا 2 4 بھیج۔ اس نے کہا کہ میں نے قسم کھا کر عہد کیا ہے، اب یہ بدنامی والی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ وعدہ کر کے دھوکہ کروں۔ شمر ملعون نے کہا کہ جنگ ہوتی ہی دھوکے کا نام ہے، تو پہلے ایک ایک کی بجائے 2 کر کے بھیج، پھر 4 پھر ساری فوج کو جھونک دے، ورنہ ہم سب سے پہلے تیری گردن اڑائیں گے، پھر آگے جائیں گے۔ یہ سن کر اس ملعون نے اپنے عہد سے دستبردار ہوتے ہوئے اجتماعی جنگ کا آغاز کیا، مگر امام مظلوم کی شمشیر برق پرور نے اتنے ملعون جہنم رسید کیے کہ خازنے جہنم سے سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ ان کے سر ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے تھے اور خوف سے کوئی ملعون نزدیک آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ جب تمام فوج آپ سے دور بھاگ گئی تو آپ اکیلے میدان میں کھڑے تھے کہ عین اسی وقت پاک خیام سے جناب شریکۃ الحسین پاک معظمہ بی بی حضرت زینب علیہ السلام نے آواز دی کہ بھائی، آپ کی کوئی کیفیت مجھ سے تو پوشیدہ نہیں ہے، آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں، ایک مرتبہ واپس خیام میں آ کر تھوڑی دیر آرام کر لیں، سبھی پردہ دار رو رہے ہیں، آپ نے میدان میں زیادہ دیر لگا دی ہے، ایک بار خیام میں واپس آ جائیں، میں آپ کے مقصد کی بھائی وال ہوں، کربلا میں آپ کی شہادت تک میں آپ کی شریک کار ہوں اور ہر دکھ میں آپ سب کے ساتھ برابر شریک رہی ہوں، مگر شام غریبہ کے بعد میرے دکھوں میں تو آپ میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہو سکے گا۔ آپ سے التجا کرتی ہوں کہ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، میں جانتی ہوں کہ آپ چند گھڑیوں کے مہمان ہیں، اس لیے ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ کچھ وقت آپ ہمارے ساتھ گزار لیں تاکہ دل میں یہ حسرت بھی باقی نہ رہ جائے۔